وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و صفات سے، شکر گزاری سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم انشاءاللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ اس کو ہماری نجات کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دے، انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پروگرام کے ابتدا میں ہی میں درخواست کرنا چاہوں گی سورہ مبارکۃ الفاتحہ تمام مرحوم مومن مومنات کی ارواح کے لیے، بالخصوص ہماری والدہ سیدہ اقبال بانو نقوی اور ہمارے ساس بلقیس سلطانہ جعفری کی ارواح کے لیے انشاءاللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج تو شاید موقع نہیں ملے گا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اس حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے۔ اور ایم شور کہ 10 ذی الحج کی تیاری کے حوالے سے یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کائنڈ آف ایک سنت ہے کہ 40 ڈیز پہلے سے جو ہے بہت سارے لوگ ایم شور کے بہت سارے اعمال میں مشغول ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کے اعمال کو انشاءاللہ نیک اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین دعائے مکارم الاخلاق کا تھوڑا سا پارٹ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گی۔ لاسٹ ویک ہم یہاں تک پہنچے تھے، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس میں بہت سارے اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں، اور اس میں دعائیہ انداز میں جو کلمات ادا کیے گئے ہیں وہ ہم سب کے لیے یعنی ایک طرح سے دعا کا سلیقہ تو ہمیں سکھاتے ہی ہیں، مگر ہمارے لیے ایک تربیت کا طریقہ بھی ہم سب کے لیے ایک اس دعا کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز کے اندر بہت سارے جو ہے اصول ہم اس دعا سے اخذ کر سکتے ہیں، اس دعا سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑی سی جو ہم بات یہاں تک پہنچے تھے شروع کے ہی حصے پہ ہی ہیں، ابھی ہم بہت آگے نہیں گئے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم سیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے رہیں۔ امام کی دعا کے اس حصے میں جو کہ تھوڑا سا شروع کی طرف یہ حصہ موجود ہے، جس میں امام فرما رہے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ دو چیزوں کی دعا ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں، یعنی مثلاً جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی عزت و توفیق مانگی، اللہ تعالیٰ سے رزق میں فراوانی مانگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں تکبر میں اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے عبادت کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے ہماری نفس کو رام کرے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعا مانگی کہ کہیں میری عبادتیں جو ہیں وہ خود پسندی کی وجہ سے فاسد نہ ہو جائیں، کیونکہ انسان کے پاس جب عزت و توقیر اور مرتبہ آتا ہے تو اس کے اندر خود بخود تکبر پیدا ہوتا ہے۔ امام نے فوراً اس چیز کو رد کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک تو اللہ سے دعا مانگو، توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ کہیں تم تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اعمال پر بھی نگاہ رکھو، اپنے نفس پر بھی نگاہ رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و توقیر عطا فرما رہا ہے، اگر تمہیں کوئی مرتبہ عطا کر رہا ہے، اگر تمہیں دولت میں تمہاری اضافہ ہو رہا ہے، اگر تمہارے اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر کسی بھی قسم کی نعمت اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، جس کی تمہیں تمنا تھی، جس کی تمہیں آرزو تھی، تو کہیں اس نعمت کے آ جانے کے بعد تم خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ اس کی 3 لیولز ہوتے ہیں، اگر میں اس کو بیان کرنا شروع، اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں نا نپ ان دا بڈ، شروع میں ہی انسان جو ہے وہ
اپنے آپ کو اس کا جو فرسٹ لیول ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے عجب. عجب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خود پسندی کا جب شکار ہوتا ہے، یعنی اسے کوئی چیز، کوئی نعمت اس کو عطا ہوئی، اب وہ اپنے آپ کو جو ہے پسند کرنے لگتا ہے. تو نپ ان دا بٹ کیا ہوگا کہ جب یہ جذبہ بیدار ہو کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راستہ جو ہے تکبر کا راستہ ہو، اور اپنے آپ کو خود پسندی سے محفوظ رکھے. اور اس کی ظاہر ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہ ایٹ لیسٹ اگر انسان کو یہ تھوڑا سا احساس بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت کافی ہے کہ انسان کو نعمت ملنے کے بعد اگر خود پسندی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایک نیگیٹو سائن ہے، وہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو عجب کے بعد نیکسٹ لیول آتا ہے اس کو کہتے ہیں کبر. کبر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود پسندی میں مبتلا تو ہو ہی چکا ہے، اب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. یعنی ایک لیول تو یہ آئی کہ میں بہت اچھی ہوں، یا کسی نے مجھے اگر مجھے بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھی سی مثلاً بہت اچھا گھر دے دیا، بہت اچھی گاڑی دے دی، اب میں خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤں کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یا کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی انسان کو، ایک ہوا کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گئی یا میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، کسی قسم کی نعمت میں خود پسندی کا جذبہ بیدار ہوا. اس کے بعد نیکسٹ لیول جو ہے وہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. یہ کبر ہے، یہ سیکنڈ منزل ہے عجب کے بعد، خود پسندی کے بعد. فرسٹ تھنگ از جسٹ لائکنگ یور سیلف، سیکنڈ لیول از لائکنگ یور سیلف اینڈ تھنکنگ دیٹ آئی ایم بیٹر دین ادرس. That is again condemned. That is not that kibr actually, thinking that I'm better than the others. اور اس کا جو ورسٹ لیول ہے وہ تکبر ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہم اس حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے انسان ان روحانی بیماریوں کو اپنے اندر ڈائگنوز کرے، کیونکہ یہ انسان کی کمپلیٹ تباہ کاری کا باعث ہے. انسان جو اپنی عاقبت کو بالکل خراب کر لیتا ہے اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، اگر وہ کبر کا شکار ہو جائے، اگر وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے. تکبر کیا ہے؟ ہائر دین کبر. کبر کیا تھا؟ آئی ایم تھنکنگ دیٹ آئی ایم بیٹر دین دی ادرس. تکبر کیا ہے؟ کہ اب انسان جو ہے اپنے آپ کو بھی پسند کر رہا ہے، آئی ایم دا بیسٹ. انسان جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین دی ادرس. اس کے بعد so first level is just saying that I'm very good, see I'm so good, and then second thing is I'm better than the others, still condemned. And the highest level of this feeling of ujub, kibr, and then the highest level is takabbur. تکبر کیا ہے کہ انسان کے اس کے عمل کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہونے لگے کہ وہ گویا خود کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہے. مثلاً اگر کسی محفل میں جائے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ چونکہ میں بہت صاحب عزت و توقیر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، تو میں اب جب میں کسی محفل میں جاؤں تو سب سے زیادہ ایلیٹس جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا فلانی فلانی چیئر جو ہے وہ بہت اسپیشل گیسٹ کے لیے ریزرو ہے، اب مجھے وہاں پہ بٹھایا جائے. یا اب مجالس کا سلسلہ آ رہا ہے کہ انسان یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں مثلاً مجھے فلان یہ جگہ جو ہے یہاں پہ آگے بڑھا کے مجھے آگے بٹھایا جائے، یہ کیا جائے. تو انسان یا اور انسان اپنے چلنے کے اسٹائل سے اس کی تکبر ظاہر ہو رہا ہو، اپنے بات کرنے کے انداز سے. اب اس کی جو فیلنگ ہے وہ فیلنگ نہیں رہی ہے، بلکہ اب اس کے ایکشنز میں وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ گویا دوسرا انسان جو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہم کہتے ہیں کہ بہت پراؤڈ ہو گئی ہیں. کسی خاتون کو کہا جائے کہ بہت پراؤڈ ہو گئی ہیں، کسی مرد کو کہا جائے کہ بہت پراؤڈ ہو گئے ہیں، بہت ایروگینٹ ہو گئے ہیں. یہ ایروگینس کیا کہ جب لوگ بھی محسوس کرنے لگے تکبر کی اس کیفیت کو، یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو دوسرے سے بہت بہتر سمجھ رہا ہے. تو یہ امام نے اس کی تردید فرمائی، اس چیز کو کنڈیم کیا اور کہا کہ جب یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں صاحب عزت و وقار کرے، اگر تمہیں رزق کی فراوانی سے سرفراز فرمائے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکبر سے محفوظ رکھے، کیونکہ تکبر ان چیزوں کے ساتھ، دنیاوی نعمتوں کے ساتھ تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام نے دعا فرمائی کہ عبادت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ انسان جب عبادت کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں وہ بھی پڑھتی ہوں، یا میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں
اور میں روزے بھی ایکسٹرا بھی روزے رکھتا ہوں، سوائے صرف ماہ رمضان کے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور جو ہے اپنے آپ کو پھر وہ خود پسندی میں اس عبادت کی وجہ سے مبتلا ہو جائے۔ تو امام نے کیا دعا مانگی کہ مجھے عبادت کی توفیق دے، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے نفس کو عبادت کے لیے رام کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر میرے اللہ مجھے معلوم ہے کہ اگر عبادت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اگر خود پسندی کا جذبہ بیدار ہو گیا تو میری یہ عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، میری عبادتیں فاسد ہو جائیں گی۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں کہ میرے نفس کو عبادت کے لیے رام کر دے اور خود پسندی کے ذریعے میری عبادتوں کو فاسد ہونے سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وسیلہ بنے، ذریعہ بنے لوگوں کی خدمت کا۔ ہماری ذات سے، انسان کے لیے فطری بات ہے کہ اس کی ذات سے جب کسی کو فائدہ ہوتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ امام یہ دعا یہ بھی اللہ کی طرف سے یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے کہ ہمیں ہماری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ امام یہ توفیق تو مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری ذات سے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا۔ اب اس کے ساتھ چیز دوسری کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا دو چیزیں ساتھ ساتھ۔ اس عمل کو سیو کرنے کے لیے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ اپنے ذہن میں یہ سوال لائیے کہ اگر میرے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچے گا تو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو میری اس نیکی کو ضائع کر دے؟ یعنی تو بہت اچھی بات ہے کہ میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن کیا ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے یا آ سکتی ہے، اور اگر آ جائے تو میری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی؟ یعنی میں نے کسی کو فائدہ تو پہنچایا لیکن میرا یہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ بالکل آپ نے صحیح پہچانا کہ انسان جب کسی کے ساتھ نیکی کرے، کسی کو فیض پہنچائے، کسی کا فائدہ کرے، کسی کی مدد کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر احسان جتائے، تو احسان جتانے سے امام فرما رہے ہیں کہ وہ نیک عمل، وہ نیکی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور اسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک تو انسان نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے، اس کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، اس کے ذریعے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ شیطان، ہم تو شیطان کے خیال کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرنے لگتے ہیں شیطان کے شر سے، لیکن شیطان کبھی یہ نہیں بھولتا کہ ہم نے یہ جو ایک نیک کام کیا ہے اس کو کیسے ضائع کیا جائے، یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے یہ ثواب نکل جائے۔ شیطان اس فکر میں رہتا ہے۔ کبھی اس نیکی کے ذکر کو ہماری زبان سے ہم ادا کر دیتے ہیں اور ریاکاری کا اس میں ہماری نیت شامل ہو جاتی ہے کہ اس ریاکاری کی جب نیت اس نیک عمل کے ساتھ جڑ گئی تو اس کے بعد وہ عمل نہ صرف یہ کہ نیک عمل کا اس کا ثواب بالکل ضائع ہو گیا، بلکہ یہ کہ ریاکاری کی جو نیت ہے اس کے اندر ایکچولی انسان نیک عمل تو کرتا ہے۔ بڑا خطرناک مقام ہے یہ ریا کا، ہم سمجھیں تو بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا کہ انسان، عجیب و غریب بات ہے، ایک نیک کام کر رہا ہے لیکن اس نیک کام کا ثواب نہیں بلکہ گناہ کسب کر رہا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نیک کام جو ہے اس کے بدلے میں انسان کو ثواب کے بجائے گناہ مل جاتا ہے؟ یعنی وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس نماز پڑھنے کا اسے ثواب تو، ایک تو یہ کہ نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز کا ثواب نہیں مل رہا، لیکن ایک سٹیج اسی نماز کی آ جائے، فویل للمصلین کی لیول آ جائے، تو وہ کون ہے فویل للمصلین؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤن، جو اپنے نماز کو خفیف جانتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ایسے نمازی پر ویل ہے، ایسے نمازیوں کی بدبختی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں ریاکاری کرتے ہیں، اور بدبختی اس لیے کہ اس نماز کا نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی انہیں ثواب نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ کہ اس نماز پڑھنے سے بھی وہ گناہ کو کسب کر رہے ہیں، گناہ کو حاصل کر رہے ہیں، کہ نماز پڑھنے سے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت میں ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، اس کی مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک دکھاوے کی نیت ہو۔ اگر موقع ہو تو آج نیت کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے۔ I don't know if I'll get to that point or not. If yes, inshallah, I'll talk about it later. تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عمل ضائع ہو سکتا ہے، میری نیکی ضائع ہو سکتی ہے اگر میں نے احسان جتایا۔ تو شیطان یا تو ریاکاری کروا کر انسان کو کہ نیکی کو گناہ میں بدل دیتا ہے، یا احسان جتانے کا اسے خیال دے کر کہ انسان احسان جتانے لگتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کی، اور انسان اس پر احسان جتایا، ہم نے تو ایسے کی کیا، ہم تمہارے ساتھ یہ کیا، احسان جتایا، تو اب اس کا جو نیکی تھی وہ بالکل ضائع ہو گئی۔ اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی لوگ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کو، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کا فائدہ کیا ہے، اس فائدے کے ساتھ اگر ان پر احسان جتایا یا ان کو کمتر سمجھا، تو اس احساس کی وجہ سے ہمارا جو عمل ہے، ہماری نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اب دیکھیے عجیب و غریب جملات ہیں، عجیب و غریب جملات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما، یعنی مجھے بہترین بلند پایا ہائیسٹ لیول کے اخلاق عطا فرما، یہ رحمت مجھ پر عطا فرما کہ مجھے بہترین اخلاق عطا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ صاحب اخلاق انسان ہو سکتا ہے، لیکن صاحب حسن اخلاق ہونے کے باوجود انسان کے اندر ایک اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے جو اس کی اس اخلاقی فضیلت کو ضائع کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غرور اور تفاخر سے محفوظ فرما۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اگر بہت خوش اخلاق ہے اور لوگ خوش اخلاقی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یا اس کی وہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت میرے اچھے اخلاق ہیں، میں بہت خوش اخلاق ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ غرور بھی پیدا ہو جائے کہ دیٹ از اے ویری گڈ ٹریٹ دیٹ آئی ہیو، یو نو آئی ایم سچ اے گڈ پرسن، اور اس کے اندر اس حوالے سے غرور پیدا ہو جائے، اس کے اندر اس حوالے سے وہ فخر کرنے لگے۔ دیکھیے تفاخر اور تکاثر یہ غلط بحث ہے، لیکن ایک فخر کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ تفاخر، یعنی انسان دوسروں سے جب بھی کمپیئر کر کے اپنے آپ کو بیٹر سمجھتا ہے نا، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ، وہ پھر ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تفاخر میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی صاحب اخلاق تو ایسا بالکل یعنی ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ صاحب حسن اخلاق تو ہو، کہ اس کے پاس بہترین اخلاق موجود ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تفاخر میں مبتلا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی اخلاق کی وجہ سے مبتلا غرور و تکبر ہو جائے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، بار اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور لوگوں میں خوبصورت جملات ہیں، لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دے۔ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگوں کے سامنے جب کسی کو ایک بلند مرتبہ ملتا ہے تو انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، یعنی انسان تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، انلیس کہ وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ خود کو
اس بیماری سے بچا لے. یعنی یہ کورونا وغیرہ تو یہ آج کل کی بات ہے کہ اتنے کنٹیجیس ہیں اور فوراً لگ جاتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے اور انسان اس بیماری کو کیچ کر لیتا ہے. لیکن یہ روحانی امراض جس کا امام یہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ کورونا میں آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، ویکسین لگوائی، ماسک لگایا، ہاتھ دھوئے، فلانا ڈمکا، یہ سب آپ نے کیا، تو خود کو وہ آپ نے محفوظ کرنے کی کوشش کی کہ ایکٹیو آپ نے ایک جدوجہد کی کہ اپنے آپ کو اس مرض سے بچایا جائے. یہ تکبر بھی ایسے ہی انسان کو لگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان اس سے جب تک کہ خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، خود اپنے اوپر بیٹھ کر غور نہیں کرے گا، اپنے عمل کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنی نیت کے اوپر، اپنے ایکشنز کے اوپر، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کے اوپر، جب تک کہ وہ غور و فکر نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے. جو متکبر انسان ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت متکبر ہوں. یہ اس کے ایکشن سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے تکبر میں مبتلا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے بلند مرتبہ عطا فرما، خود اپنی نظروں میں مجھے پست کر دے، اتنا ہی مجھے پست کر دے. جتنی ظاہری عزت مجھے عطا فرما، جتنی ظاہری عزت مجھے عطا فرما، اتنی ہی نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے. خوبصورت خوبصورت دعا ہے. یعنی انسان جو ہے ایک طرف تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب عزت و توقیر کرے، اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے، اسے ایک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایک مقام ملے، اس کو رزق ملے، اس کی ایک اچھی لائف ہو، اچھی زندگی ہو. لیکن امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا مرتبہ، ایک اچھی پوزیشن عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرو کہ جتنا درجہ بلند تمہارا ہوتا جائے اتنا اپنے اندر تم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرو. کیونکہ اب یہ منکسر المزاج ہونا یہ بہت بڑی اخلاقی فضیلت ہے. ہیوملٹی ہونا یعنی انسان جو ہے منکسر المزاج، اس کے اندر انکساری کا جذبہ پایا جائے. تکبر جو ہے نہ صرف ناپسندیدہ اور بہت چھوٹا لفظ ہے، تکبر جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جہنم کے گہرے ترین گڑھے کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں بار الہ، اگین دیکھیے بار بار تکرار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت عطا فرما جس سے ذرا بھی شبہ نہ کروں. اب یہاں پہ میں ایک 5 منٹ کی نیت کے حوالے سے گفتگو یہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ 5 منٹ میں آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر میں نے بات کی بھی تو وہ مکمل میسج نہیں پہنچ پائے گا. اور کیونکہ بہت ہی اچھی ایک گفتگو ہے ہمارے جسے کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، تو ہماری کیا کیا ہمیں کتنا ویجیلنٹ ہونا ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کیا خیال ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے عمل کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں، اپنے عمل کے ثواب کو دوام دے سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو کریں مگر اس کے ثواب کو حاصل نہ کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو نیک کریں مگر ہمیں گناہ جو ہے عمل بد کا مل جائے. ان تمام نقصانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس نیت کو، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے لکھنے کا حکم دے دیتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کیا تو اس کا ثواب اللہ نے کہا بھائی اس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، آپ اس کا ثواب ہٹا دیجیے، فرشتوں کو حکم دیا، ایسا نہیں ہوتا. اس کے پوائنٹس جو ہے اس نیت کے
لکھ لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ رحمان اور رحیم اور کریم ہے۔ گناہوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے کہ انسان جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کی نیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جب تک کہ گناہ اس آدمی سے سرزد نہ ہو جائے، اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے۔ اور گناہوں کے لیے ہی اس رحمان و رحیم کا یہ کرم ہے، کرم فرمائی ہے کہ انسان اگر گناہ کر بھی لیتا ہے، اگر گناہ کا مرتکب ہو بھی جاتا ہے، تو بھی فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر 7 گھنٹے کے اندر، یہ ہمارے ساتھ میں امام کی حدیث ہے، 7 گھنٹے یا چند گھنٹوں کے اندر اندر اگر وہ توبہ کر لے تو کمپلیٹلی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایون یہ کہ وہ 7 گھنٹے یا وہ چند گھنٹے گزر بھی جائیں، اس کے باوجود بھی انسان کی جب تک اسے موت نہیں آ جاتی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اگر انسان صدق دل سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیک کام کی نیت پر ہی ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان واقعی نیت کر کے خلوص نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو ثواب ملتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اتنا ہی اسی حساب سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور نیت کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں اور ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت میں کیا اگزامپلز ملتی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ دعائے مکارم الاخلاق پر ہماری آپ کی گفتگو جاری ہے۔ امام کی اس دعا کو نہ صرف یہ کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے توفیقات کو مانگ رہے ہیں، بلکہ اس دعا کی تفصیل میں جا کر ہم اپنی زندگی کے سلیقے کو، کس طریقے سے انسان کو زندگی کو گزارنا ہے، اور ان اصولوں کو دریافت کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں انشاءاللہ زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کی ایسا انداز، ایسا طریقہ کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس بات کے ساتھ آپ سے ناظرین اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام نیکسٹ سنڈے آپ کی خدمت میں پھر حاضری دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھنا ہے۔ ذی الحجہ کا بہت پیارا مہینہ، برکتوں والا مہینہ اس کی آمد آمد ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں اس مہینے کے ثوابات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری توفیقات سے خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں دعائے مکارم الاخلاق کے مطابق اپنے عمل کو جو ہے انجام دینے کی توفیق اللہ انشاءاللہ ہم رحمت فرمائے، انشاءاللہ ہمیں توفیقات خیر عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔